سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون بہت ہی حسین خوبصورت اور بر وقت اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے. اس کی خوشی کا اندازہ آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص ہو، آدمی سفر پر روانہ ہو، راستہ بھول جائے، بھٹک جائے اور اتنا گم ہو جائے راستے میں کہ اس کا بیچارے کا کھانا وانا جو تھا، زاد راہ جو ساتھ تھا وہ بھی ختم ہو جائے، گاڑی تھی وہ بھی خراب ہو جائے، اتفاق یہ کہ طوفان بھی آ جائے، بجلی بھی چمکے، کچھ سمجھ نہ آئے کہ کس طرح میں جاؤں، کس راستے پر میں جاؤں، کس طرح میں اپنی منزل تک پہنچوں. تو سپوز کر لیں میں اور آپ اپنا کر لیں کیا حال ہو سکتا آدمی کا، کتنا سخت پریشان ہوتا ہے، کچھ سمجھنا ہے کیا کریں، کس طرح ہے. اچانک ہی کوئی شخص آ جائے، اچھی گاڑی ہو، اس میں کھانا بھی ہو، اور ایک دم آ کر رکے کہ بھائی آپ کہاں جانا ہے، چلنا ہے آپ نے، تو وہ اس سے پوچھے جی آپ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ اسی منزل کا نام بتائے جس منزل پہ وہ جانا چاہتا تھا. تو اس کی خوشی کا جو اظہار ہوگا آپ اندازہ لگائیں کیا ہوگا. بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک نئی زندگی انسان کو مل جاتی ہے. کس قدر راحت اور سکون ہوگا اس کے قلب میں، کس قدر مطمئن ہوگا وہ شخص. بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں، آگے آ جائیں، گیپ نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسے بیٹھ جائیں. تو اس مثال کو مد نظر رکھتے ہوئے، سوچتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آیت کو پڑھیں قد افلح المؤمنون. کہ ایمان والو میں تمہیں فلاح کا ایک راستہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ اس وقت ہے پیغام. میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آدمی کیا راہ بھٹکا ہوگا کہ جو ہم بھٹک چکے ہیں. ایسے بھٹکے ہیں کہ ہزاروں منزلیں ہمارے سامنے بن گئی ہیں،
سمجھ ہی نہیں آتا کون سی منزل صحیح ہے، کدھر جائیں کدھر آئیں. ایک افراتفری اور فتنوں کا زمانہ ہے. بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اپنے اپنے دین بنائے ہوئے لوگوں نے اپنا اپنا حساب کتاب رکھا ہوا ہے. بلکہ وہی نشانی ہے ساری قیامت کے نزدیک فتنوں کے جو اس زمانے میں پائی جاتی ہیں. میرے بھائیو، غور سے سننا میری بات. آپ کو پتہ ہے میں تقریر شکیر تو کرتے ہی نہیں ہوں. بہت غور سے سنیں اس بات کو. خدا کی قسم، موت آئے گی، موت کے ایک جھٹکے میں انسان کی حقیقت کھل جائے گی. اللہ کا بہت فضل ہے، بہت کرم ہے، انتہائی درجے کا کرم ہے کہ ایسی مجلس ہمیں نصیب ہو جاتی ہے کہ جس میں واحد اور واحد کہنے والے کا بھی اور یقیناً سننے والوں کا مقصد جو ہے کہ ہماری آخرت بن جائے. ایسے اندھیروں میں گم ہیں، مادیت کا، نفس کا، شیطانوں کا، گمراہیوں کا. جیسے اس آدمی کو مثال دی، ہاتھی سو جائی نہیں دیتا، سمجھ ہی نہیں آتا. اتنی چیزیں غالب ہو گئی انسان پہ، کوئی غم ہے کسی میں، کوئی غم ہے کہ کسی فکر میں ہے. پکڑا ہے دین قوم نے سطحی طور پر، وہ درد نہیں ہے دین کا. ایسے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ذرے برابر بھی احساس دلا کر ہمیں بٹھا دے اور ایسے پیغام ہم تک پہنچا دے اور اللہ کرم فرما دے کہ ہمارے دل میں یہ پیغام اتر جائیں تو زندگی بن جائے. قد افلح المؤمنون. اب یہ سوچیں کتنے کی بات کر رہے ہیں اللہ پاک. سوچیں یہ قیامت، حشر، اس جہنم سے بچانے کی بات کر رہے ہیں اللہ پاک کہ تمہیں معلوم نہیں تم کتنے نزدیک ہو جہنم کے، تمہیں کچھ پتہ نہیں اس چیز کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم واقعی چاہتے ہو فلاح حاصل کرنا، آخرت کو حاصل کرنا، تو آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام ہے. سب سے پہلے کیا بتایا اللہ تعالیٰ؟ اب اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمیں راستے پہ آنے کی. بھی آپ سن لیں، اگر ہمیں راستہ چاہیے تو سب بتوں کو گرا دیں اور بتائے ہوئے اللہ کے راستے پہ چل پڑے، آنکھ بند کر کے. کسی جھگڑے میں نہ پڑے آدمی. صحیح بات کر رہا ہوں. تو وقت نہیں ہے اب جھگڑوں پڑھنے کا. سیدھا سادہ جو اللہ آپ اس وقت راستہ بتا رہے ہیں قرآن جو ہمیں، اس راستے کو پکڑ لیں. چاہیے نا پکڑنا. وقت بہت تھوڑا ہے، فتنے بھی آ رہے ہیں، ابھی تو کچھ نہیں. اس طرح کیسے کیسے فتنوں نے بھی آنا ہے. لیکن اللہ کا قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو ڈوبنے نہیں دیتی. قرآن اگر کشتی ہے تو سنت چپو ہے. چپو سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ اب اس کو جو چلاتا ہے اس کو کشتی کو چلاتا ہے. انگلش میں اس کا لفظ بھی یاد نہیں آ رہا. تو دونوں ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. سمجھ جائیں چیز. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اب سن لیں، سنتے رہیں. صلاتہم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی سب سے پہلی چیز اگر تم فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، سب گرا دو، سب بھول جاؤ، سب چیزیں سب بھول جاؤ. بس سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کو پکڑ لو. صلاتہم خاشعون. بس سب سے پہلی چیز جو ہے ایمان کے بعد اگر تم فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو. کس کا ذکر فرمایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. صلاتہم خاشعون. صلات نہیں کہا، صلاتہم خاشعون. کتنی امپورٹنٹ ہے یہ نماز، کتنی اہم ہے یہ ہمارے لیے. اللہ نے سب سے پہلے اسی کو لیا ہے کہ مومن جو ہے سب سے پہلے جو کامیابی کی جو چیز ہے اس کے پاس کیا ہے؟ نماز ہے. بس اس کو نہ چھوڑ، اس کو نہیں چھوڑ. جس نے نماز کو پکڑ لیا الحمدللہ. اللہ قرآن کہتا ہے کہ تو سفر پہ چل پڑا ہے، راستہ روشنی نظر آنی شروع ہوگی. یعنی اتنے اہم ہے. 2 دفعہ ذکر فرمایا اس پورے سبجیکٹ کے اندر اللہ مضمون میں. باقی چیزوں کا نہیں فرمایا. جب آ رہے ہیں نقطے جو بتائیں چیزیں بتائیں گے اللہ پاک یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، اس میں جس کو 2 دفعہ بیان فرمایا ہے اور مختلف طریقے سے. پہلے کیا کہا؟ صلاۃ الخاشعون کو فرمایا، اور پھر دوسری جگہ کیا کہا؟ صلاۃ الحافظون فرمایا. 2 چیزیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے. ہم نے 2 کام کرنے اللہ پاک فرماتے ہیں. سب سے پہلے
جو حافظون، نماز کی پابندی کرنی ہے سب سے پہلے تو یاد رکھیں. کیا کرنی ہے؟ پابندی. اس پہ تھوڑا بات بھی کی تھی ہم نے. دونوں چیزیں کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہو، صلاۃ خاشعون ہو. دو چیزیں ہونی چاہیے نماز کے ساتھ. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، بھول جاؤ سب چیزیں. کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں اس کو بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا عمل ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، اللہ کو سارے عملوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ نماز کا پڑھنا ہے. جو اللہ کو یہ محبوب ہے تو فرمایا مجھے کتنا محبوب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا میری تو محبت کا اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. بس ایک مثال ہی دیتے ہیں اللہ کے نبی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیسے ہم عاشق بن سکتے ہیں؟ کیسے ہم اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبوب بن سکتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو دونوں کو اتنی عزیز ہو وہ ہم نے مٹھی باندھ کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم کہتے پھریں اللہ کو رحمت دے، اللہ کو فضل دے، اللہ ہمیں ان سے بچا، اللہ ہمیں ہم سے بچا، اللہ کو یہ نہیں ہو رہا، آج مسلمانوں پہ فلاں نہیں ہو رہا. یعنی جو چیز محبوب ترین چیز ہے اللہ کے رسول کو، وہ ہمارے گھر میں نہ ہو اور گھر میں برکتیں تلاش کریں. ہماری زندگی میں نہ ہو، زندگی میں برکت تلاش کریں. ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کی اہمیت پتہ لگ گئی آپ کو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کیسی ہے. اللہ کے نزدیک محبوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک. اور کیا ارشاد فرماتے تھے کہ بلال، سبحان اللہ، بلال نماز کے ساتھ مجھے راحت پہنچاؤ، اپنے مؤذن کو فرماتے تھے. یہ حال اس نماز کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو امتی کا کیا تعلق ہے؟ اپنا کتنی اہم چیز ہے. ایک چیز یاد کریں، اگر زندگی میں نماز ہے یاد رکھیں تو الحمدللہ کامیابی پہنچ جائیں گے، راستے تک ہم ضرور پہنچیں گے اللہ کے فضل سے. نماز نہیں ہے اور نماز کے بغیر، یہ پوائنٹ اس میں، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے لیکن نماز کے بغیر بڑی فراوانی ہے، بڑی خوشحالی نظر آتی ہے، کاروبار چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے، مال آ رہا ہے، اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، خوب دھوم دھام ہے. تو یاد رکھنا ایک چیز، یہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے. ہم تو اللہ کا فضل ہے جی، بڑا اللہ کا فضل یہ ہو گیا اللہ، لیکن اگر نماز نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اتنا بڑا عذاب کہ اس کا جب آنکھ بند ہوگی تو اس وقت پتہ چلے گا یہ عذاب کیا ہے. یعنی اللہ پاک اس سے اتنا سخت ناراض ہو گئے ہیں کہ اس کو مہلت ہی نہیں دینا چاہتے کہ وہ سوچ سکے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اس کو مہلت نہیں دیتے. یہ وہ عذاب ہے کہ جس کو توبہ کرنے کی اللہ توفیق بھی نہ دیں، اللہ اتنا ناراض ہو جاتے ہیں اس شخص سے، تو اس کو فراوانی عطا فرما دیتے ہیں. ہاں دوسری طرف ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن پریشان ہے، کاروبار ڈھب ہو رہا ہے، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، بیماری آ رہی ہیں، بیوی لڑ رہی ہے، بیوی بھاگ رہی ہے، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے. میں بتا دوں آپ کو یہ کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، کرم اور فضل ہے اس شخص پر، اس گھر پر. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عذاب. اور اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ رحمت. لیکن یاد رکھیں وہ عذاب ہے اور یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دشواریاں پیش کر رہے ہیں تاکہ اس میں سمجھ آ جائے اور یہ توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں. یہ اس کو بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ آزما کے دیکھ لے آدمی، یہ اس کو بلا رہے ہیں کہ یہ گھبرا کے نماز کی طرف کس طرح آ جائے. تو یہ تو دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں اللہ بچا کس سے رہے؟ آخری عذاب سے بچا رہے ہیں جو اس کے عذاب ہے نماز چھوڑنے کو، نماز نہ پڑھنے کے. تو کون ہوا؟ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں. حقیقت میں کیا ہے کہ جس کو تکلیف پہنچنی ہے فوراً سے پیش کرو اس کو. کسی تفریح جانا چاہیے، کسی عملوں کے چکر میں جائے، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، دھنگو نہیں. سب سے پہلے اس نے کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تجھے بلا رہے ہیں پاگل، اللہ تجھے اپنی رحمت میں کھینچ رہے ہیں، اللہ تجھے اپنی فضل میں کھینچ رہے ہیں. یہ تو تیری بڑی خوش قسمتی ہے کہ تجھے چٹکی مار کے جگا رہے ہیں کہ اٹھ اٹھ بے وقوف، آ میری طرف، آ تو صحیح نا، تو آ کے ایک دفعہ جھک تو صحیح نا، میں تجھے سب عطا کر دوں، تیری پریشانی کو ختم کر دوں. لیکن اگر اس نے سوچا کہ نہیں نماز پھر بھی میں نہیں پڑھنی اور پھر بھی میں جناب ادھر ادھر بھاگتا پھرے، ادھر جائے ادھر جائے، تو ڈبل اس کو عذاب ملنا شروع ہو جائیں گا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ پھر اس کو نکال لیتے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے پھر اس کو کیا کرتا ہے کہ دے دو اس کو، پہنچا دو چیزیں.
کسی عامل کے پیچھے لگا دیا، اس کا سچا سچا کوئی چل گیا چکر، اس کا بھائی دکان بھی چل پڑی، بیوی باس آ گئی واپس، مال بھی آ گیا، وہ تو پکا جم گیا نا شرک کے اوپر اور کفر کے اوپر. اس نے تو اللہ نے کہہ دیا بس یہ تو اس سے بدتر انسان ثابت ہوا. اس حالت کے اندر کہ نماز نہیں آ رہی اور آپ کو دوبارہ اس حالت میں آ رہے ہیں، ہم اس اچھائی میں جا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا، اس سے بھی بڑا عذاب ہو جائے گا کہ اب یہ پلٹے گا بھی نہیں میرا بھائی، اب گیا. اب وہ حرام کے راستے کھلیں گے، مال آئے گا، پیسے آئے گا، تہوش اس کا جو دماغ اور عقل سب بند کر دے گا اللہ پاک اس کی. وہ کہے گا میں تو بھائی اس وجہ سے آیا ہوں، اس نے میرا یہ کام کر دیا، اس کا یہ کام ہوا تو اس نے یہ جادو مارا، اس نے یہ منتر کیا تو اس نے یہ کام کیا. اللہ ہو کر کسی اللہ والے کے پاس جائیں، ان حالات کو آپ پیش کریں. سب سے پہلے جو آپ کو وسیع بتائے گا وہ کیا؟ اللہ ہو. کون سے بتائے گا؟ جو حافظون صلاتہم جو حافظون، اپنی نماز کی حفاظت کر، اس کی پابندی کر. پابندی سے مراد کیا؟ کہ کوئی نماز بھی یہ نہیں کہ فجر چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی، نماز نہیں، 5 کی 5 نماز کہاں پڑھنی ہے؟ جیسے کہ بتایا گیا مسجد کے اندر آ کر، اسی طرح سے نماز کے ساتھ. اگر کوئی شخص یہ پڑھ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں ڈنڈیاں مار رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا، کوئی گھر نہ پڑھ رہا ہے، وہ بڑا چودھری سمجھ رہا ہے، میں تو جی نماز پڑھتا ہوں فلاں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. دوستو اللہ تعالیٰ کا سمجھ جاؤ. پہلا نقطہ یہ ہے جو حافظون، نماز پڑھو، پھر کیا؟ خاشعون. اب سنیں اس میں ایک اور عجیب بات ہے. کیا فرق ہے بھائی جو حافظون میں خاشعون کے اندر فرق کیا ہوا؟ یہ 2 جگہ بیان کی ہیں بات. یہ حافظون تو پابندی ہے نماز کی، لیکن یہ بات سن لیں، جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں آ رہے ہیں پابندی ہو گئے، ایک اور سے سن لیں، اس پہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی بخشش ہو. سبحان اللہ، عجیب بات کر رہا ہوں. ہر نمازی نہیں بخشا جائے گا، ہر نمازی نہیں بخشا جائے گا. یہ اور سن لیں، یہ قرآن بتا رہے ہیں ہمیں. ابھی اور بھی آتے ہیں اس میں صاف ہیں. ہر نمازی کی نماز پڑھ لے بس چوڑا ہو گئے میں تو بخشا گیا، نہیں، ہر نمازی نہیں بخشا جائے گا. یہ تو پابندی ہوئی ہے نماز کی. اس میں تو آپ نے کیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اس نماز کے گناہ سے بچے ہوئے ہیں، ایک حکم مان رہے ہیں. لیکن کیا یہ بخشش ہے اس سے؟ اس کے لیے قرآن نے فرمایا ہے کیا؟ صلاتہم خاشعون. اس کی بخشش مقبولیت کے لیے تمہاری کون سی نماز چاہیے؟ خشوع والی، اخلاص والی نماز چاہیے. پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز کی پابندی کے بعد اکتفا نہ کریں، بلکہ نماز کو اس سٹیج پہ پہنچائیں جو قبولیت تک پہنچے. آج ہم نماز شروع کر دیا تو بس ہم نمازی ہو گئے، بس جی بس ٹھیک. نہ حدیث سے سناتا ہوں مفہوم آپ کو حدیث کا. ایک موقع ایسا بھی آئے گا آخرت کے اندر، اللہ تعالیٰ اپنے تخت بچھائیں گے اور کہیں گے بڑاؤ بھی آخری سوال ایک کرنا ہے سب سے. یہ سوال کی تیاری بھی نماز ہے. پتہ نہیں کیا سوال رہے گی، آپ جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس سوال پر ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے عجیب عجیب معاملات ہوں گے. ہاں بھیا کیا کیا پوچھتے ہیں آپ، کیا کیا حالات آنے والے ہیں زندگی میں. ہم تو اسی چکر میں پڑے ہیں، صبح اور شام جو زندگی سے کر رہے ہیں. وہ تو یہ کچھ نہیں کہ ہونے کیا والا ہے، چند دیر کے بعد کس مقام پہ اور کیا کیا باتیں ہمارے ساتھ ہونے والی ہیں کچھ پتا نہیں. انہی چکروں میں سرگرداں ہیں بیوقوفوں کی طرح. ہمیں شیطان نفس نے گھمایا گیا، اس سے لڑائی، اس سے جھگڑا، اس کا فتنہ، اس کو یہ سارا دن صبح سے لے کے 24 گھنٹے. کچھ سو جاتے ہیں، کوئی بکواس سے پھر کچھ یہ آ کے نماز جس پتہ ہے نا پابندی کر لی، کسی نے وہ بھی نہیں کر لی. جیسے لائف اللہ سوال کرتا ہے کہ تجھے اس لیے بھیجا تھا بیوقوف، تیرا مقصد کچھ بھی نہیں تھا. مقصد تیرا بتا، اللہ تعالیٰ بتائے کہ تیرا مقصد فلاح تھا، فلاح پانا تھا. تم نے اس کی تیاری کرنی تھی. پوری زندگی کے ایک ایک سانس تیرا اس مقصد کو حاصل کرنے کا تھا کہ تو فلاح پا جائے آخرت کے اندر. ہر سانس تیرا اس تیاری کے لیے نکلنا تھا کہ تو فلاح پا جائے. اسی لیے اللہ پاک نے کہا کہ ایک کام میں نے تجھے دیا وہ بھی تیرے لیے کہ تو جنت میں پہنچ جائے اور فلاح پا جائے. باقی سارے کام میں نے اپنے لیے رکھے، اپنے پاس رکھے. رزق میرے پاس ہے، صحت میرے پاس ہے، تیری ہر چیز میرے پاس ہے. نہ تو اس کو بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے، نہ تو کسی کو مار سکتا ہے نہ زندہ کر سکتا ہے، نہ تو کسی کو صحت دے سکتا ہے. یہ تو ایک تماشا ہے اسباب کا جو ہم نے دیا ہے. آخر کنجی تو ہمارے پاس ہے، خالق تو ہم ہیں، فاطر السماوات تو ہم ہیں، زمین آسمان کے مالک تو ہم ہیں. یہ تو ایک اسباب دے دیے، اس اسباب میں ہم چاہیں تو اثر ڈال دیں، نہ چاہیں تو نہیں ڈالتے. ذات ہے جس کو ہم مانتے ہیں، رب العالمین ہے جو قادر مطلق. کوئی چیز گارنٹی نہیں کہ آپ جب یہ کام کریں گے اس سے صحیح ہو جائیں گے، دوائی کھائیں گے تو صحیح ہو جائیں گے. کوئی گارنٹی دے ہی نہیں سکتا. جی میں یہ بزنس کروں گا کامیاب ہو جاؤں گا، میں فلاں کروں گا یہ کامیاب ہو جاؤں گا. یہ تو اللہ کی آزمائشیں ہیں. ایک قرآن کی ہے نا کہ ایک آدمی بہت سخت، یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں،
کہ بہت سخت پریشان ہوتا ہے، پریشانی میں ڈوبا ہوتا ہے، میرے پاس پلٹتا ہے، میں اپنی رحمت سے اس کو صحیح کر دیتا ہوں، جیسے اس کو ہوش آتا ہے، ٹھیک آتا ہے، ہم اس کو صحیح کرتے ہیں، وہ پلٹ کے پھر وہیں چلا جاتا ہے، بے نمازی ہو جاتا ہے، پھر مسجدوں کو بھول جاتا ہے، پھر کہتا ہے جی مجبور ہوں. اللہ کہتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، کہتا ہے یہ کھیل کھیلتے ہیں میرے ساتھ، میری رحمت کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے ہیں، میرا ہاتھ پڑ گیا اگر اللہ تعالیٰ کا تو پھر کون بچائے گا اس سے؟ مجھے بتائے گا کیا حیثیت ہے ہماری، ہم اللہ سے یہ کھیل کھیل رہے ہیں. اللہ سے جس نے ایک مزہ چکھا دیا کہ تو کس حال میں تھا، تیرا کوئی سرگردہ نہ تھا، تو پریشان حال تھا، مصیبت زدہ تھا، کدھر سے میں نے تجھے نکالا، اور تجھے نکالا کس نے؟ میری عبادات نے، نمازوں نے، سجدے نے، ذکر نے، قرآن نے تجھے اس طرف لے کے آیا. اور جیسے ہی میں نے تجھے اوپر سمندر سے باہر کیا، تجھے تازی ہوا آئی تو پھر خائبوں کی طرف بھاگ گیا اس کی طرف سے کہ بڑا مشکل ہے میرے لیے، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، کانٹ ڈو دیٹ، میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور پھر تو پلٹنا شروع ہو گیا ادھر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عجیب معاملہ ہے، میرا ہاتھ اگر لگ گیا تو تجھے پھر ہوش بھی نہیں ہوگا، تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا تجھ سے. ہوش کرے انسان. نہیں سمجھتے بات؟ قد افلح المؤمنون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل منزل تمہاری سب بیکار ہے. یہ کوئی بھی چیز جو ہے یہ سب عارضی ہے. جس چیز تم یہ کھلونا ہے، جیسے ایک خواب دیکھتے ہیں آدمی 8 گھنٹے، پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھتا ہے، یہ ہو رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، آنکھ کھلتی سب غائب ہوتا ہے، پھر وہ بیٹھ ہوتا ہے، پھر سامنے آدمی یہ ہوتا ہے. اسی طرح انسان مرے گا تو جب آنکھ بند ہوگی انسان کی تو یہ سب خواب بن جائے گا، حقیقت سامنے آ جائے گی جو ہم نے کیا تھا. بس یاد رکھیں کہ دنیا میں رہیں لیکن اپنی منزل کو نہ بھولیں، اپنی منزل کو نہ بھولیں. ہماری منزل کیا ہے؟ فلاح ہے، فلاح آخرت ہے ہماری منزل، اور انہیں اصولوں پر ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے. ورنہ سارا دھوکہ ہے جو ہم کچھ کر رہے ہیں زندگی کے اندر. سمجھیں اس چیز کو. کیا خاشعون. اچھا ہاں وہ ایک مثال حدیث، ہاں تخت بچھے گا اللہ تعالیٰ کا. میں نے کہا نا نماز سے بخشش نہیں ہوگی، اس چکر میں نماز سے بخشش ہو جائے گی، بلایا جائے گا. اللہ نے تخت بچھا دیا، اپنا کرسی لگی ہے، بلاؤ. پہلا آدمی ہے وہ تھا، اس نے یہ پیغام سمجھا ہی نہیں تھا. قرآن تو ہزاروں پڑھ لیے تھے، قد افلح المؤمنون سمجھ ہی نہیں آئے تھے اس کو کہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ کس کو کہا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے، کچھ بتا نہیں بیچارے. بس وہی نماز پڑھی نہیں، نماز کبھی آگے پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، چھوڑ دی، پتے نہیں. اللہ کہے گا سجدہ کرے میری کرسی کو. آج یہ بات کیسی لگ رہی ہے میرے دوستوں کہ کوئی انکار کر سکتا ہے سجدے کو اللہ کا؟ ہم مسلمان ہیں نا. اور سب سے زیادہ آسان چیز کون سی نظر آتی ہے؟ سجدہ. اگر کوئی آپ سے کہ سجدہ کر اللہ کریں گے نہیں کریں گے؟ چھوٹا بچہ ہے ٹھک سے کرتا ہے، یعنی بچہ ہوش سنبھالتا ہے، اس کو سجود ٹھک مارتا ہے سجدہ. میں نے دیکھا بچوں کو 1.5 سال کا 2 سال بچہ سجود کو ٹھک مارے گا سیدھا زمین پہ، پتہ کچھ بھی نہیں، اس کو ہنس رہا ہے. سبحان اللہ، اپنے رب کو پہچانتا ہے. اتنا آسان. وہاں گئے جب لگے کہ دربار اس آدمی سے کہا جائے گا جو ایمان والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تھا، بکرے کے بکرے حلال کھا گیا تھا، چوزے کے چوزے حلال کھا گیا تھا، ہر چیز جو حلال تھی بس اس پہ تھا اس کا ایمان، باقی کچھ پتہ نہیں تھا اس کا. مزے جو دین میں مزے تھے نا، مزے کا پتہ تھا. کلو اشربوا تک اس تھا، دین سے آگے اس کا دین کچھ نہیں تھا. پڑھ کر سیدھا مجھے، وہی جھکنے کی کوشش کرے گا، اس کا تخت بن جائے گا، کمر چیخنے لگے گا. اللہ تعالیٰ اٹھاؤ اس کو، جاؤ جہنم پہنچا دو اس کو. دوسرے کو بلایا جائے گا. وہ سوچ دیکھ رہا ہوگا میں تو نماز پڑھتا ہی تھا نا، میں تو کر دوں گا سیدھا. وہ پہنچا کر سیدھا. وہ کیا تھا؟ نمازی ٹرخ باز. صبح کی پڑھ لی، شام کو نہیں ملی، صبح کو پڑھ لی، ادھر کی نہیں پڑھ لی، یہ مجبوری وہ مجبوری، ادھر کی بات ادھر پڑھ لی، ادھر پڑھ لی، ویئر ہاؤس میں پڑھ لی، گلی میں پڑھ لی، باہر پڑھ لی، مسجد سے پاس گزرتے ادھر پڑھ لی، کسی ٹائم پہ پڑھ لی، کسی ٹائم پہ نہیں پڑھ لی. وہ بڑا چوڑا جی میں نماز پڑھتا ہوں. میں جی بڑا پکا نمازی ہوں، میں نمازی ہوں. ادھر جی گھر میں پڑھ لیتے ہیں نماز، جی تو ادھر پڑھ لیتے ہیں. ہمارے باپ کا مذہب ہے یہ ہمارے باپ کا دین ہے. ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن آپ اس کا ایک لفظ سینٹنس چینج نہیں کر سکتے. چیلنج ہوتا ہے ہائی کورٹ کے اندر کہ سینٹنس جو یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں ہے، اس کے مطابق اس نے کام نہیں کیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک کانسٹیٹیوشن کا ایک سینٹنس آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں کسی ملک کا. آپ دین کا حساب ہی چینج کریں گے پورا. باپ کے مذہب سمجھ لیا، یہ تو انتہا کر دی. تو ہم ان سے بھی آگے بڑھ گئے جنہوں نے پیغمبروں کو بنا لیا تھا، اولاد اور والد بنا بیٹھے تھے. یہ حال ہے. کون سا مذہب ہے میاں؟ کس طرف؟ اللہ کہے گا جھک، وہ جھک رہا ہے، جھک دے ایسی کی تیسی اس کی کمر جھکتی ہے. حدیث پکڑ کے سیدھا لے جاؤ اس پارٹی کو، دھڑک جہنم میں، کوئی حساب نہیں. اجی فلاں جائے سیدھا. میں نے کہا نہیں کہ سب سے پہلے چیز کیا تھی؟ کیا قرآن سب سے پہلے چیز کیا تھی؟
باقی باتیں بعد میں، سب جو تو کرتا رہا بات کی باتیں، ادھر کوئی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تیری کیا، اپنے تو حساب کتاب پیش کر، چل کوئی تیرے عہدے شہدے سب ختم، چل سیدھا جہنم میں. تو نے پہلی باتیں میری نہیں مانی، جو مجھے سب سے محبوب تھی، میرے حبیب کی آنکھ کی ٹھنڈک تھی. ہے یہ صحیح نہیں ہے. تیسرا آدمی آ جائے گا 5 وقت نماز، حاضر میں تو بڑا چوڑ ہو کے جائے گا، پھر کر سجدہ، سجدے نہیں ہو رہا. کیوں جی میں تو 5 وقت نماز جناب پڑھتا تھا، اور جا کے بالکل جیسے اذان ہوتی تھی پہنچ جاتا تھا. میں تو جناب نماز میں بھی کھڑا ہوتا تھا، کبھی کبھی تکبیر دے دیتا، کبھی موقع ملتا تو اذان بھی ٹکا دیتا تھا. جناب میں تو پکا نمازی تھا، مجھے تو نماز بڑی اچھی آتی تھی، فن آتی تھی. سجدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ قرآن نہیں پڑھا تھا؟ تم نے پڑھا تھا جی، نہیں بتایا تھا؟ صلاۃ خاشعون، تیری نماز میں خشوع نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا. نمازی پڑھتا رہا نا، تو پھر میں نے تو کچھ اور کہا تھا. پابندی تک گیا نا، لے جاؤ جہنم میں ڈالو اس کو. پھر درویشوں کی پارٹی آئے گی. سبحان اللہ، اللہ درویش، درویش اٹھیں گے. پھر کون سے درویش؟ جن کے آج مذاق اڑاتی ہے دنیا. اللہ اکبر، درویش آئیں گے. جس وقت وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود کہے گا کہ تم نے کیا سجدہ کرنا، تم تو ساری زندگی سجدہ کرتے رہے، جاؤ جاؤ، تمہیں کون روک سکتا ہے، جنت میں چلے جاؤ. تو جہاں روزے قیامت میں کس نماز کا کچھ حساب فلاں ملے گی، کس سے؟ خاشعین سے. تو اب پابندی سے خاشعیت تک جانے کے لیے نماز کے لیے، اس کا نام مجاہدہ ہے، اس کا نام کوشش ہے. یہ کیسے حاصل ہو، یہ ہمیں کیسے ملے؟ یہ بات کی بات قرآن ہی بتائے گا. پہلے 2-3 باتیں اور کر لیں. آج تو ٹائم ہے تھوڑا سا، الحمدللہ. یہ آیت قرآن پھر پڑھیں. اللہ نے پہلی چیز کیا بتائی ہے؟ زور سے بولیں بھائی، نماز. یہ تو سمجھ آ گئی بات. نماز میں 2 چیزیں کیا ہیں؟ پابندی اور خشوع. اب پابندی کا پتہ لگایا اور خشوع کا پتہ. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے خشوع لائیں کیسے، یا خشوع کیسے آئے گا، اس کے لیے کیا محنت درکار ہے، ہمیں کون سے اسباب اختیار کریں. اب یہ ہماری زندگی کا آئٹم ہے، یہ موٹو ہے، یہ ٹارگٹ ہے. جس نے اس ٹارگٹ پہ محنت نہیں کی، کہاں سے؟ پابندی سے لے کے خشوع تک. جس نے اس پر پابندی اختیار نہیں کی تو کیا ہوگا؟ وہ فیل ہو جائے گا آخرت میں. یہ پیغام ہے آج قرآن کا، آپ غور سے سن لیں. جو نمازی ہیں 5 وقت نماز تک پہنچ گئے، پڑھتے ہیں، تو ابھی کامیاب نہیں ہوئے. ابھی کہاں تک لے کے جانا ہے؟ خشوع تک نماز کو لے کے جانا ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ لغو موردون. یہی ہے نا قرآن کی ہے کیا کہ بھائی نماز کے بعد دوسری چیز تم نے کنٹرول کرنی ہے فلاں تک پہنچنے کے لیے. وہ کیا ہے؟ زبان. بکواس، بےہودگی، فضول چیزیں سب کس سے ہوتی ہیں؟ زبان سے ہوتی ہیں. اس کو کنٹرول کرو، اس پہ محنت کرو. ایسے بنا لو زبان میں وہ طاقت آ جائے کہ وہ گندی بات کر ہی نہ سکے. یہ کنٹرول میں ہے، یہ کنٹرول میں ہے. زبان یاد رکھے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جو چاہے نہیں بولتے، نہیں. کیونکہ ہم جو ہوتا ہے نا گھوڑا، جنگلی گھوڑا پھرتا ہے جہاں چلے جائے، لیکن جیسے اس پہ لگام ڈالتے ہیں تو وہ قابو ہو جاتا ہے. جس طرف چاہے اس طرف چلنا شروع ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کنٹرول میں انسان کی. ہم نے اس کو چھوڑا ہوا، بے بہانگ چھوڑا ہوا. جو بکواس منہ سے کر دیتی ہے، کوئی جدھر سونا جدھر، یعنی ایسی بکواس منہ سے نکل جاتی ہے کہ پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں. کس سے جھگڑا، کسی سے لڑائی، کسی کو کچھ بے سوچے سمجھے. اپنی بےہودگی ہیں، پھر غلط باتیں، پھر ساری غیر شرعی باتیں. یہ سب کون کرتی ہے؟ غیبت، چغلی، سب کچھ ہی سے نکلتی ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ڈائریکٹ ہم سے کہہ رہا ہے لغو موردون، بند کر دے بکواس بےہودی. اس پہ بھی تم نے کنٹرول کرنا ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے لفروجہم حافظون. وہ کیا چیز ہے؟ اپنی شرمگاہوں کو حیا داری، شرم پیدا کرو اپنے آپ میں، حیا پیدا کرو. کیونکہ نصف الایمان ہے حیا. خاص طور پہ خواتین غور سے اس آیت کو غور سے پڑھیں، اس نقطے کو. نماز بھی ہے، منہ بھی صحیح ہو گیا، لیکن حیا نہیں ہے تو پھر بھی ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے. حیا داری، حیا پیدا کرو اپنے آپ پہ. کہاں سے حیا آتی ہے؟ عورتوں کو کہاں سے بیاہ بنتی ہے؟ کدھر سے حیا آتی ہے؟ مردوں میں کہاں سے حیا آتی ہے؟ کیسے حیا بنتی ہیں؟ بتائیں. فروج کا لفظ ہے. شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا سے بچو، زناؤں سے بچو. کئی دروازے ہیں زنا کے، کئی خانے ہیں زنا کے.
اس سے بچو اپنے آپ، اس سے بچاؤ. یہ بھی کنٹرول میں آ سکتی ہے چیز، آپ کو شہوات بھی کنٹرول میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بچو اس سے. یہ 3 چیزوں، نماز، ٹھیک، لغوات، اور چوتھی چیز بتائیے لامانتہم وعدہم راعون. یہ اخلاقی چیز ہے کتنی بڑی، امانت داری اور وعدہ نبھانا. یہ نہیں چل سکتا. یعنی کیا کہ جو چیز اللہ پاک نے تمہیں دی ہے خیانت نہ کرو اس میں. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پہ اب ایکسپلین تو نہیں کیا جا سکتا. یہ ٹاپکس ہیں، سمجھیں اس کو کہ امانت داری اور وعدہ وفا کرنا. خیانت نہ ہو اور وعدہ وفاداری، وہ وعدے کو کبھی ختم نہ کرے آدمی. حدیث ہے صحیح، اس میں سن لیں آپ. یہ بہت بڑے گناہ ہے، بہت بڑے گناہ ہے. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. 3 نشانیاں: جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت. یہ اپنے آپ میں دیکھنا پڑے گا. نہیں جی نہیں، ہمیں بس ابھی آئی 2 منٹ میں، وہ 2 منٹ ہوتے ہی نہیں. بس یہ کل کام ہو جائے گی جی، آپ کا فکر نہ کریں. کل آئی ہی نہیں. میں آج آیا جی، بس یہ میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں، آج آیا ہی نہیں. 99% یہ پوری سوسائٹی کا ہمارا مزاج ہے. پکے نمازی، اب سیٹ ہی نہیں ملے گی حج کرنے کی، عمرے کرنے کی. خانہ کعبہ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہم لوگ، دروازے کھلے ہوئے ہمارے لیے. وہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا اعلان دے رہی ہے، انداز لگائیں. منافق جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ عام، یعنی ایسا ہو گیا جھوٹ بولنا تو جیسے لہسن پیاز کھانا، اتنا سستا ہے جھوٹ. اور جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھنا، یہ بھی تو بڑی بات ہے نا. جھوٹ کے اوپر جھوٹ قسم کھا جانا، مجھے پتہ ہی نہیں. یہاں تک تو ہے، یہاں تک کہا گیا کہ کسی اونٹ کو اگر آپ چارہ ڈالنا تھا، اس نے ویسے ہی کہہ دیجیے کہ چارہ دکھا کے اب بھی اونٹ کو بڑھانے لگا. اس نے اگر اونٹ آگ کہ اس میں چارہ تھا، کہتی چارہ تھا. کہتا اگر چارہ نہ ہوتا تو اونٹ کے ساتھ فراڈ کر رہا تھا، یہ بھی جھوٹ ہو جاتا. وہ اسلام یہ بتاتا ہو کہ جانور کے ساتھ بھی آپ یہ سلوک نہیں کر سکتے. ہمارا کیا حساب ہے کہ ہم کس حساب میں جائیں گے، کس فرقے کے اندر بخشے جائیں گے؟ مجھے بتائیں. فلاں نہیں پا سکے گا انسان. ہمارا بزنس میں جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، بچوں میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، ٹیلی فون پہ جھوٹ، باتوں میں جھوٹ، کیا تصور میں جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ ہی جھوٹ شامل ہے. خود اپنے ہم جھوٹ بن گئے، یعنی ایک سراپا ہی جھوٹ بن گئے. پتہ ہی کچھ نہیں ہمیں سچ ہوتا کیا ہے. اور وعدہ سبحان اللہ، ہمیں یہ بہت ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ایک اسکیچ دے دیا ہے کہ اس پہ جو عمل کرے گا وہ کیا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں اولئک هم الوارثون. اعلان کیا یہ لوگ ہوں گے. یہ 4 صفات تم نے پیدا کر لی، پھر کیا اولئک هم الوارثون، تم وارث ہو گئے جنتوں کے. وارث ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں. فکر کی بات نہیں، یہ ہمارا ایک سلیبس ہے. صبح سے اٹھ کے شام تک میں نے اور آپ نے اس پہ کوئی کام کیا کہ آج جھوٹا نہ بولیں، آج وعدہ خلافی نہ کریں، آج اپنی حفاظت کریں، نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس سلیبس پہ آج کسی نے کام کیا کہ میری کوئی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہ جائے، کوئی اس فکر کے ساتھ اٹھا، ہوا اور نہ ہوا وہ دوسری بات ہے. یہ اس پہ پورا اتر سکا نہ اتر سکا. لیکن جیسے ہم اپنے کاروبار کچھ کرتے ہیں کہ آج میں نے مال خریدنا ہے، آج میں نے دکان پہ یہ رکھنا ہے، آج میں نے فلاں چیز رکھنی ہے، ایک سلیبس لے کے اٹھے ہیں نا. لیکن وہ ہوا نہ ہوا، لیکن وہ ایک سلیبس تو بن گیا نا ہمارا. کم سے کم اگر ہمارے سلیبس ہی بنا ہوتا صبح اٹھ کے کہ میں نے آج اس 4-5 کام پہ پورا اپنے آپ کو گرم کرنا ہے، تو کم از کم اللہ خوش تو ہوتا ہے کہ اس نے اس پروگرام لے کے اٹھا ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. لیکن صاحب میں تو ہاتھ تو نہیں اٹھاؤں گا. خیر میں بھی آپ کے، ہم سب ایک ہی کشتی کے اندر سوار ہیں. ہم تو جب اٹھے تو کئی اور ہزاروں قصے کہانی تھے ہمارے زبان میں، ہزاروں ہمارے مسائل پرابلم تھے جب ہم نے صبح شروع کی اپنی. اس پہ بڑا اتفاق کر لیا کہ ہم نے صبح نماز پڑھ لی ہے اور شام دوپہر کو نماز پڑھ لی، شام کو پڑھ لی. اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہمارا آپریشن کر دیا نا ہمارا. ان نمازوں کو کچھ نہیں چلنا، ان میں سب چیزیں ہونی چاہیے ساری. پھر اللہ اعلان کرتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس.
ہم فیہ خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور رہیں گے، یہ وارث ہوں گے، جنت کے وارث ہوں گے۔ کون سی جنت؟ جنت فردوس۔ صحیح میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت بنائی، عدن فردوس بنائی، اور اس کے بعد اس میں درخت اپنے ہاتھ سے لگائے۔ کس جنت میں لے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس درخت، اس جنت کے درخت اپنے ہاتھ میں لگائے، اور ہاتھ لگانے کے بعد اللہ نے کہا جنت سے کہ بول بول بول، تو جنت کیا بولی؟ قد افلح المؤمنون۔ جنت کس آیت نے اس نے پڑھ دی جنت کے اندر، یہ اس وقت پڑھی گئی یاد سنے، یاد پیچھے پروگرام سے اللہ پاک دے رہے نا، تو اس نے پڑھی اور پڑھ کے مست ہو کے جنت نے کہا اولئک هم الوارثون، آنے والے جو ہیں امتی نبی کے سارے وارث ہوں گے اس جنت کے جو بنائی جا رہی ہے۔ جھوم جھوم کی جنت نے کہا ہمیں خوشخبری دی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آئیں گے اس میں بسنے والے۔ کون ہوں گے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے جن کے لیے اس جنت کو سجایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت فردوس مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ کیا مانگو؟ ہاں ہم تو بہت چیزیں مانگتے ہیں، ہے جی ویزا لگ جائے، الف جنت تک تو بڑی دیر میں پہنچتے ہیں، جنت چاہیے یہ ویزا، جی ویزا لگ جائے بعد سے جنت بھی دیکھ لیں گے جناب، کہتے تو کم ہو جائے سمجھو، بیوی بہت پریشان کر رہی ہے، ہائے 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 کتنے دور ہیں موت سے، اپنا کتنی دور سمجھتے ہیں وہ کہ یہ چابی چاہیے دکان کی یا تجھے جنت چاہیے، کہ بتانا نہ کسی کو، چابی پہلے دے دیں، جنت کی انشاءاللہ پھر تیاری کر لیں گے، حج صاحب پر جائیں گے ذکر کر لیں گے، وہ کہتے ہیں ہر ذکر کے بعد بخشش ہو جاتی ہے، بڑے بڑے پینترے ہم نے رکھے ہیں، باقی باتیں نہیں سنتے ہیں میری، یہ سن آتی کہ جنت کی جناب جیسے ذکر ہوا اور ذکر کے بعد بخشش ہوگی، یہ باقی جو باتیں ہیں بخشش کے پہنچنے کے لیے۔ بھائی کسی وائس کی مجلس میں جاؤ تو پوری باتیں سننی چاہیے نہیں سننی چاہیے، پوری عمل کرنا چاہیے نا۔ کون سی ہے؟ اللہ کے نہیں فرمایا جنت مانگو کرو، جنت فردوس۔ کیوں؟ سنیں کیا تعریف ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ وارث بنا رہا ہے، ان چار چیزوں پر، ان چار چیزوں پہ آپ کو اور مجھے جنت فردوس ادا کی جا رہی ہے، جنت عدن ادا کی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں جو اس آیتیں پڑھی جنت نے وہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اور کیا کہ یہ جنت ہمیں دی جا رہی ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے جنت کی کہ جنت سب سے افضل جنت ہے۔ نمبر 2، اس جنت ہی سے اندر ساری نہریں اس جنت سے نکلتی ہیں، جو ساری جنت میں جو نہریں ہیں نا دودھ کی سب اس سے نکلتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے گا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اس جنت ہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا۔ صرف اور صرف کیا کام کرنے ہم نے؟ 4 کام کرنے، اپنی نمازوں کو خوشی تک پہنچانا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اور جناب اپنی حیا اور شرم کو بلند کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں نا، کوئی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ لا ترکیب بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ لا زکات فارغون، اس میں ہے نا، پوری پوری آیتیں نہیں پڑھ رہا، آخری فکر پڑھ رہا ہوں کہ پوری آیت آپ کو سمجھ آئے گی، اس میں کافی زیادہ تو سمجھ لیں گے۔ کیا فرمایا؟ لا زکات فارغون۔ اب سن لیں، اس میں پورا علاج بتا گیا کہ کس طریقے سے 4 چیزوں کو تم محنت، کون سی محنت کرنی ہے اور کس طریقے سے محنت سے تم اس پر پہنچ سکتے ہو، وہ کون سی محنت ہے؟ لے زکات، بھائی پاک کرو، پاک کرو۔ اب علماء کرام نے 2 چیزیں لکھی ہیں پاک کی، زکات۔ کیا زکات؟ فرمایا زکات جو ہے پاکی کی طرف لے کر، پاک کرنا ہے تم نے اپنے آپ کو۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ مال کو پاک کرو، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ، نفس کو پاک کرو۔ دونوں چیز اس میں آتی ہیں۔ کیا آتی ہے؟ مال کو پاک کرو اور نفس کو پاک کرو۔ مال کو پاک کرو گے تو الحمدللہ آپ کا کیا ہے؟ پورا مال پاک ہو جائے گا۔ جب مال کو پاک کرو گے حلال ہو جائے گا، اور جب نفس کو پاک کرو گے تو پورا جسم پاک ہو جائے گا۔ سمجھائے کس طرح؟ کہ مال کو پاک کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ مال کو جی کیسے پاک کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زکات دو مال کی تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ اجی نفس کو پاک کرنے کی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو تو نفس پاک ہو جائے گا۔ مال پاک ہو گئے تو کیا الحمدللہ آپ کا سارا مال ہلکا ہو گیا، ایوری تھنگس پاک ہو گئی، ہو گیا۔ اور جب نفس پاک ہو گئے تو کیا ہو گیا؟
اللہ ہوگا. تمہاری نماز خاشعون والی خشوع والی نماز ہو گئی. تمہاری زبان پاک ہو گئی. تمہاری شرمگاہوں میں حیا آ گئی. تمہاری امانتیں اور وعدے پورے ہو گئے. کس چیز سے؟ تزکیہ جس کو کہتے ہیں، نفس کا تزکیہ کے ساتھ ہوتا ہے. راستہ پتہ چل گیا. کیا کرنا چاہیے؟ تزکیہ نفس. نفس کو پاک کرنا چاہیے. اور کس چیز سے پاک ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے پاک. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم پاک ہونا چاہتے ہو تو پاک ہونے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اپنے نفس کو پاک کرو گے تو الحمدللہ تمہاری نماز میں خشوع آئے گا. برباد نماز کو کون کرتا ہے؟ نفس کرتا ہے. خواہشات کرتے ہیں، گند ڈالتے ہیں نماز کے اندر. خشوع کیا چیز ہے؟ جی کیا چیز ہے؟ خشوع والی نماز کیا ہوگی؟ خشوع والی نماز جس میں خوف ہوتا ہے، جس میں حضور قلب ہوتا ہے، جس میں سکون ہوتا ہے، جس میں توجہ مکمل اللہ کی طرف ہوتی ہے، جس میں بالکل یعنی ڈوبا ہوا ہوتا ہے اللہ کی ذات کے اندر. سب کچھ اس وقت اللہ ہوا کرنے کے بعد سب کچھ غائب ہوتا ہے. وہ ایک درخت بن جاتا ہے، جسم ایک عجیب چیز بن جاتی ہے. تو جسم اللہ کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. لیکن کیونکہ خاشعون یہ قیامت تک چل رہی ہیں تو یہ صحابہ تک ختم نہیں ہو گیا. میں آپ کو ابھی کا واقعہ سناتا ہوں، کچھ سالوں پہلا، یعنی اس زمانے کی بات ہے جب آپ پیدا ہو چکے ہوں گے. اللہ کا ایک ولی ہے، اس کو بیمار ہو گیا. سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کیونکہ چلنا ہے. اور آج بھی ہوں گے. آج بھی وہ لوگ ہیں جو نماز خشیت رکھتے ہوں گے، وہ اللہ باللہ ہوں گے. قیامت تک چلنا ہے یہ، کیونکہ آج بھی لوگ ہیں جو مال کے ساتھ اپنے نفس کو بھی صاف کرتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں. اور جب آتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس یا اللہ کا ذکر سیکھنے، ان کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہوتا. وہ یہ آیات ہوتی ہیں کہ ہم آئے اس لیے، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ ہم فلاح چاہتے ہیں. اللہ نے بتایا یہ راستہ ہے فلاح کا. یہ چاروں چیزیں تمہیں مل جائیں گی. جب پاک ہو جائے گا نفس تو تمہاری نماز بھی پاک ہو جائے گی، تمہاری زبان بھی پاک ہو جائے گی، تمہاری ہر چیز پاک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تم وارث ہو جاؤ گے جنت کے جس میں تم پہنچانا چاہتے ہیں. یہ محنت ہے ہماری. کریں گے نہیں؟ کتنی بڑی بات بتائیے. ورنہ ناکام ہی ناکام. سب ڈرامے یہ دیکھ لیں آپ، کرتے ہیں جو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کرتے بجاتے رہو، ڈگڈگی کچھ نہیں. اس راستے سے ملے گا جو راستہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. وہ تزکیے کا راستہ ہے، تصفیے کا راستہ ہے، نفس کو کنٹرول کرنے کا راستہ ہے. وہ کہاں سے ملتا ہے یہ تو سوچیے. تو میں بتا رہا ہوں آج بھی اللہ والے وہ موجود ہیں. کچھ عرصے پہلے کی بات بتاتا ہوں آپ کو. بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا اس کا بہت آپریشن ہوگا آپ کی ٹانگ کا. سچی بات کھری کہتی ٹانگ پہ آپریشن ہوگا آپ کا. یہ آپریشن کیسے ہوگا حضرت؟ اللہ والا پوچھتا ہے. دیہات کی بات ہے. کہ جی آپریشن تو ایسے ہوگا حضرت کہ بیہوش کریں گے آپ کو، بیہوش کر کے پھر کاٹ پیٹ ہوگی تھوڑی بہت، وہ چیز نکالیں گے جو ہے. جی بیہوش کی چیزیں کرتے ہیں کہ جی بیہوش کی دوا دیتے ہیں. کہتے ہیں جی میرے مسجد میں بیہوش ہونا غلط ہے. انہوں نے کہا اللہ والا کیونکہ نشے والی چیز جو حرام ہے اور میں وہ چیز لینا نہیں چاہتا. پھر تو ہو نہیں سکتا یہ آپریشن. کہ آپریشن کر لیں، نشے والی چیز میں نہیں لوں گا بس. ہم نے کہا اللہ والا میں نے نہیں لینا نشہ. مجھے بھی نشہ نہیں ہوگا تو یہ تو بہت سخت موذی مرض بن جائے گا آپ. علاج تو ہوگا پڑا. کہتا ٹھیک ہے. پھر ایسے کرتے ہیں کہ اشراق کی نماز میں جب پڑھتا ہوں تو میں اس میں محو ہوتا ہوں بہت زیادہ. وہ ایک نماز میں تم آ سکتے ہو میرے پاس اشراق میں صبح کے وقت، کیونکہ فجر میں باقی نمازوں میں تم میرے پاس نہیں پہنچ سکتے. ایسا کرو میں اشراق کی نماز پڑھ لوں. اشراق کی نماز معمولی چیز نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. تو کہنے لگے کہ میں اشراق کی نماز پڑھوں گا، آپ تشریف لے آنا، اور جس حالت میں جاؤں وہ جو حالت آپ کو پسند ہو اس میں آپ اپنا کام کر دینا. کہ جی تو آپ تڑپ جائیں گے، ہم کاٹیں گے. کہ جی اس سے آپ سے کیا سروکار ہے، آپ اپنا کام کرنا، میں دیکھتا ہوں جو میں برداشت کر کے تو ٹھیک ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو نواز سجدے میں گئے جو آپریشن تھا وہ پہنچی، ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا. آپریشن ہو گیا، وہ نماز سے فارغ ہوئے. واللہ بالکل میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. جب آپریشن سے فارغ ہوئے تو وہ ڈاکٹر بیٹھے تھے، ان کو آپریشن کر لیا. کہتا ہے حضرت یہ پٹیاں بندھی ہوئی آپ کے ٹانگ پہ، کچھ پتہ نہیں چلا. قسم کھا کے کہ مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا جتنا کہ مچھر کاٹتا ہے جسم کے اوپر. صلاۃ خاشعون قرآن حق ہے، سچ ہے. جو اس میں فرمایا سچ ہے. خاشعون ہوتا ہے، خشیت کا یہی رتبہ ہے کہ انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے سب بھول جاتا ہے. وہ تو ایک درخت بن جاتا ہے، بے جان ہو جاتا ہے، بالکل سب کچھ جسم سے ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کو یہی نماز چاہیے، اور یہ نماز ہو سکتی ہے ہم چاہیں، کوئی مشکل نہیں. کب ہو سکتی ہے؟ سچے دل کے ساتھ تزکیہ اپنا شروع کر دیں.
سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رغبت کریں، اپنے دل کو جھکا دیں اللہ کی طرف، تزکیہ اور تصفیہ شروع کر دیں اللہ کے ساتھ، پکا ہم کر دیں آپ اللہ کا ذکر کے اندر۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے، الحمدللہ اللہ کہہ رہے ہیں ایسی چیز ہے کہ تجھے پاک کر دے گا، تیرے نفس کو چمکا کے رکھ دے گا، بالکل ساری چیزوں کو سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ آج سے تم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کوشش شروع کرو، انشاءاللہ جس وقت تم آؤ گے نعرے پڑ رہے گے اولئک هم الوارثون، آگے وارث آگے جنت کے وارث آگے۔ میاں زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کھیل ہمارے ہاتھ میں ہے، محنت کریں کوشش کریں تو سب کچھ مل سکتا ہے۔ باتوں سے نہیں ملتا، سننے سے نہیں ملتا، کتنی تقریریں سننے کچھ نہیں ملے گا جب تک ہمت کر کے نہیں اٹھیں گے اور خوف اور یقین پیدا نہیں ہوگا ہمارے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں، اور کامیابی کا یہی رستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، اور یہی لوگ مفلحون ہیں جو اس طریقے سے اللہ کے پاس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔